حاضرین گرامی، اب بلا تاخیر محفل کا آغاز آئیے اس تلاوت کلام اس کتاب مقدس سے کیا جائے جو لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آیا تھا۔ اگر اس کا پڑھنا پڑھانا ثواب ہے تو اس کا سننا سنانا بھی ثواب ہے، اور حد تو یہ ہے کہ اس کا دیکھنا اور آنکھوں سے لگانا بھی عبادت ہے۔ کسی شاعر نے یوں خراج تحسین پیش کیا ہے کہ شرافت، صداقت، دیانت کے موتی، یہ موتی ہمیشہ لٹاتا ہے قرآن۔ جہالت کا رستہ مٹا کر دلوں سے ہدایت کا رستہ چلاتا ہے قرآن، اور مبارک ہو احباب اس کی تلاوت کہ رحمت کا دریا بہاتا ہے قرآن۔ تو آئیے آغاز بزم کے لیے ایک ایسے قاری قرآن کو آواز دی جائے جن کی آواز میں کشش بھی ہو اور لحن داؤدی بھی۔ تو آئیے آغاز ہو محفل کا قرآن کی تلاوت سے، مسرور دل مومن ہو اس کی حلاوت سے۔ تلاوت کلام اللہ کے لیے میں دارالعلوم ندوۃ العلماء سے تشریف لائے حافظ محمد سلمان سلمہ سے درخواست کروں گا کہ سناؤ نغمہ قرآن کہ ہم بیدار ہو جائیں، سناؤ نغمہ قرآن کہ ہم بیدار ہو جائیں، اندھیروں سے نکل کر صاحب انوار ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ۔ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌ۔ إِنَّ الْمُتَّقِينَ سبحان اللہ۔ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ۔ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ۔
بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ خلق الإنسان علمه البيان في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان سبحان اللہ وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والأرض وضعها للأنام
فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
الرحيم إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم. حضرات، محمد سلمان مہاراج گنجی کی تلاوت کلام اللہ پر خوش ہو کر آج اس پروگرام کی سرپرستی فرما رہے ہیں جناب حافظ شبیع الحسن صاحب، ناظم مدرسہ ہدایت الاسلام اور جامعہ ابو الحسن للبنات. ان کی طرف سے 500 روپے کا انعام آیا ہے. اور مہمان خصوصی جناب غفران احمد صاحب ملن بیڑی ماحول جو بسپا کے یووا نیتا ہیں، وہ کسی وجہ سے آج اس پروگرام میں شرکت نہیں کر سکے، لیکن ان کے بھائی عمران احمد ماحولی وہ اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں. ان کی طرف سے 200 روپے کا انعام آیا ہے. مسلمانوں اٹھو قرآن کی عظمت کو پھیلاؤ، مسلمانوں اٹھو قرآن کی عظمت کو پھیلاؤ، جہاں بے اما کو عافیت کے راز سمجھاؤ. زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا اور مٹے گی ظلمت شب اور سورج مسکرائے گا. حاضرین گرامی، تلاوت کلام اللہ سے محفل پر سرور و کیف کا ایک سما بدھ گیا ہے. ہر طرف مؤدبانہ سناٹا چھا گیا ہے. اور کیوں نہ ہو، یہ قرآن مقدس وہ کتاب ہے کہ اگر پہاڑوں پر اتارا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ اور ذرہ ذرہ ہو جاتے. یہ تو قرآن اور صاحب قرآن کا اعجاز ہے کہ جس کو جبل مستحکم بھی اپنے سینوں میں نہ سمیٹ سکا، اس کو اس قوم کے ننھے منھے نونہالوں نے اپنے معصوم سینوں میں قید کر رکھا ہے. تبھی تو شاعر کہتا ہے اگر حقیقت ہو تو تائید چاہیے کہ پریسوں کی مشینوں کی ندیم ہم کو ضرورت کیا، پریسوں کی مشینوں کی ندیم ہم کو ضرورت کیا، کہ جب سینوں میں بچوں کے ہمارے 30 پارے ہیں. یہ بچے ہیں مگر اسلام کی آنکھوں کے تارے ہیں، یہ بچے حافظ قرآن رسول اللہ کو پیارے ہیں. یقیناً آج شاعر کے اس شعر پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے ہیں تو میدان میں پڑھو. یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو. حاضرین گرامی، آج ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد جتنے بھی دنیا میں احترام کے قابل ہیں، جتنے لوگ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. آئیے تلاوت کلام اللہ سے اس محفل کا آغاز ہو چکا ہے. اب جو ذات احکم الحاکمین کے بعد سب سے معزز ہے اس کا تذکرہ ہو، لیکن اس سے پہلے آئیے میں آپ کا شکریہ ادا کر لوں اور ایک مرتبہ پھر درخواست کر لوں ان لوگوں سے جو مجھ کو نظر آ رہے ہیں. آپ حضرات جو کھڑے ہیں ان سے پھر میری ادب کے ساتھ درخواست ہے کہ وہ آ جائیں. نشستیں بہت کم بچی ہیں، چند کرسیاں خالی ہیں، اگر وہ بھی بھر گئی تو خدا نہ خواستہ آپ کو جو ہے
बाहर खुले में खड़े होकर सुनना पड़ेगा। और ये प्रोग्राम इतना दिलचस्प है, इतना पुरलुत्फ है कि यकीनन आप बाहर खड़े होकर सुन लेंगे लेकिन वापस नहीं जाएंगे। तो आइए आप नशिस्तगाहें ले लीजिए। हाज़रीन गिरामी, इतनी खूबसूरत बज़्म सजी है। दो नाम ऐसे हैं कि अगर मैं उनका शुक्रिया अदा न करूं और उनको सलाम शौक पेश न करूं तो यकीनन ये खियानत होगी, ये बददियानती होगी और जुल्म होगा। और वो नाम है कन्वीनर मुशारा शेख मोहम्मद आबिद साहब का और जनाब महमूदुल हसन साहब का। ये दोनों हजरात वो हैं कि कसम बखुदा मैं जानता हूं कि वो एक साहब दुबई से और एक साहब सऊदी से सिर्फ इस मुशारे के लिए और सिर्फ इस नशिस्त के लिए आए हैं। तो यकीनन मैं उनको सलाम पेश करता हूं, उनके जज्बों और हौसलों को सलाम पेश करता हूं। इतनी खूबसूरत बज़्म यहाँ की इंतजामिया ने सजाया है और सारे लोगों की महफिल है। मोहतरम व मुकर्रम हजरत हाफिज शबीउल हसन साहब नाजिम मदरसा हिदायतुल इस्लाम नेवादा वो जामिया अबुल हसन लिल बनात, जिनकी बेपनाह कोशिशों से ये महफिल आज वजूद में आई और हम सबको एक मौका मिला कि हम नाते रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुने और सुनाएं। हाज़रीन गिरामी, अब आइए तिलावत कलामुल्लाह के बाद